ہمیں تمام اسرائیلی پروڈکٹس کا بائیکاٹ کرنا چاہیے، ہمیں ان کی بھرپور ساتھ دینا چاہیے، ان کی مدد کرنی چاہیے. اور میں اگر شاید کسی حکمران میں یا کسی وزیر میں اگر کوئی تھوڑا ضمیر باقی ہے تو ان سے یہ درخواست کروں گی کہ پلیز ان کے لیے آواز اٹھائیں. کہ حکمرانوں سے بھی کہتا ہوں اور پاکستان کی اپوزیشن سے بھی کہتا ہوں، تمہارے منہ میں چھالے کیوں پڑ گئے ہیں؟ تم امریکہ کی مذمت کیوں نہیں کرتے؟ امریکہ کی دہشت گردی کو بے نقاب کیوں نہیں کرتے؟ امریکہ سے مطالبہ کیوں نہیں کرتے کہ تم بچوں کے قاتلوں کی سرپرستی کر رہے ہو؟ سب لائن لگا کر کھڑے ہوئے ہیں، سب اس کے طلبگار ہیں کہ ٹرمپ ان کو آشیرواد دیں، اور اگر کوئی آج اپوزیشن میں ہے تو اسے حکومت عطا کر دی جائے. تاریخ تمہیں دیکھ رہی ہے، پاکستان کے حکمرانوں اور پاکستان کے اپوزیشن کے نام نہاد لیڈروں، تاریخ تمہیں یاد رکھے گی. اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ پاکستان کے لوگ بھول جائیں گے، تمہیں نہیں بھولیں گے. تم امریکہ کے ساتھ کھڑے ہوئے ہو، تم انجمن غلامان امریکہ بنے ہوئے ہو، اور پاکستان کے لوگ تمہیں انشاءاللہ یاد رکھیں گے. اپنے پاکستانیوں سے گزارش کروں گا کہ یہاں پہ خدا کا واسطہ یہ ہاتھ جڑے ہوئے ہیں، بائیکاٹ کریں، کوک کا کریں، KFC کا کریں، جتنا ہم کر سکتے ہیں ہم کم از کم اتنا کریں. کوئی غیرت کی گولی کھا لیں، کوئی شرم کھا لیں، ہم نہیں لڑ سکتے جا کے، کم از کم روڈ میں نکلیں، کچھ ان کو پتہ لگے. جب پاکستان نے ایٹمی طاقت بنا تھا، فلسطین کے بچوں نے ماں بہنوں نے سب سے جشن منایا تھا کہ پاکستانی سپر ایٹم بم بن گیا. آج ہمارے حکمران کچھ نہیں بول رہے، تو میں سانوں سے یہ گزارش کروں گا کہ نکلیں، نوجوانوں سے کہوں گا روڈوں میں نکلیں. کچھ شرم کھا لیں گے، آپ دکھائیں گے ماں ہی بہنیں ساری روڈ پہ آئی ہوئی ہیں. ہم نوجوان کو بے ویسی کی گولی کھانی چاہیے کہ ہم نکلیں اور غزہ کے لیے آواز سب نکلے ہوئے ہیں، مرد و خواتین. 57 اسلامی ممالک خاموش ہیں، کیا کہیں گے؟ میں کچھ نہیں کہوں گی، بس یہ کہوں گی کہ یہاں تو یہ مسلمان نہیں ہیں، یہاں ان کا ضمیر مر گیا ہے، ان کو احساس نہیں ہے. یہ نہیں سوچتے کہ اگر ان بچوں کی جگہ ہمارے اپنے بچے یا ہمارے اپنے بہن بھائی ہوتے تو کیا یہ چپ بیٹھتے؟ مجھے نہیں لگتا کہ یہ چپ بیٹھتے. قیامت کے دن اللہ کو کیا جواب دیں گے؟ ہمارے بہن بھائی مر رہے تھے اور ہم چپ بیٹھے ہوئے تھے. اللہ تعالیٰ ضرور ان سے سوال کرے گا. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا منہ دکھائیں گے یہ کہ ہمارا قبلہ اول ہے، وہ ہماری حفاظت کر رہے ہیں اور کہہ بھی رہے ہیں کہ ہمیں امید تھی تم لوگوں سے کہ تم مدد کرو گے. لیکن مجھے مسلمان اپنے آپ کو کہنے پر شرمندگی ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ سے بھی میں معافی مانگتی ہوں کہ میرے پاس میں جو کچھ ہے میں کر رہی ہوں، لیکن میں وہاں جا کے ان کے لیے لڑ نہیں سکتی، کیونکہ میں رہتی اس جگہ ہوں کہ میرے حکمران جو ہیں وہ مجھے تو لگتا ہے کہ مر گئے ہیں، میرے لیے زندہ نہیں ہیں. اگر زندہ ہوتے تو ہمارے اس قبلہ اول کے لیے ضرور لڑتے. اگر ہم خاموش رہے تو اگلی باری ہماری ہو سکتی ہے. ہاں جی ضرور، یہ تو بات پہلے سے ہی پیشن گوئیاں ہو چکی ہیں. اس کے بعد ہمارے جو قبلہ، جو ہمارا اس وقت قبلہ ہے، اس پر حملہ کیا جائے گا. کیوں نہیں کیا جائے گا؟ ہم تو نمازیں نہیں ادا کرتے، سوئے رہتے ہیں، اور وہ بیچارے اتنی مشکلات میں ہیں. کون ان کی مدد کرے گا؟ ہم نہیں اٹھیں گے تو کون کرے گا پھر ان کی مدد؟ جو میکڈونلڈ کھاتے ہیں، KFC کھاتے ہیں، کوک پیتے ہیں، اسرائیلی پروڈکٹس استعمال کرتے ہیں، ان کے دل نہیں ہے، ان کے پتھر ہیں. اپنے بچوں کو فلسطینیوں کی جگہ رہ کر سوچیں، ان کی عیدیں نہیں رہی، رمضان نہیں رہے، ان لوگوں کے دل نہیں رہے، پتھر بن چکے ہیں. تھوڑا تو احساس کر لیں، تھوڑا تو یہ ہماری حکومت بھی کوئی ایسے ہی کہ جلد سے لگا دیں، تھوڑا تو اسرائیلیوں کا دباؤ ڈالیں. وہ لوگ تو آگے بڑھتے جا رہے ہیں، اگلی باری ہماری بھی ہو سکتی ہے. یہ سعودی عربیہ وغیرہ کوئی تو ساتھ دے فلسطینیوں کا. محترمہ، جہاد ہند کا آغاز ہو چکا ہے. یہ تو ابھی مجھے نہیں پتا، لیکن ہماری یہ عوام کا دل نہیں ہے، پتھر ہے، تھوڑا تو ساتھ دیں. وہ بیچارے بچے، چھوٹے بچے، کتوں اور بچوں کے بیچ کوئی فرق نہیں رہا. ہمارا رمضان گھر گزرا ہے، ان کا رمضان جنگ میں گزرا ہے. ان کا رمضان جنگ میں گزرا ہے. ادھر کی عید نہیں رہی، ادھر کی شبرات نہیں رہی. فلسطین کے حق میں آج حاضر ہوئے ہیں. اسرائیل بہت برا کر رہا ہے. اسرائیل کو فوراً معصوم بچوں کے قتل عام ختم کرنا چاہیے. یونائٹڈ نیشن کو فوراً ایکشن لینا چاہیے. سیکورٹی کونسل کو فوراً ایکشن لینا چاہیے اور اسرائیل کو اپنی مذموم ارادوں سے منع کرنا چاہیے. فلسطین زندہ باد، اسرائیل مرد آباد. سب ادھر دوست وکلا، یہ برادری ہے جو اکٹھے ہیں یہاں پہ، اپنا اس سارے فنکشن، اس ساری سیٹ اپ میں اپنا جو رول ہے وہ ہر کسی جیسے شہری کا حق ہے. ہماری وکلا برادری بھی آئی ہے، یہ سب وکلا ہیں. آفٹر جمعہ انہوں نے یہاں پہ آ کے اپنا
جو پارٹیسپیشن ہے وہ شو کرنے کے لیے ایک پلان تیار کیا، گروپ تیار کیا، اس کو لکھوایا تاکہ جو کم از کم درجے پہ ہم کر سکتے ہیں وہ کرنے سے گریز نہ کریں، کم از کم وہ کریں، اپنا پیغام پہنچائیں، پارٹیسپیٹ کریں اور لوگوں کے ساتھ ملیں آگے، تاکہ ہم اپنے مسلمان بھائی جو جہاں پہ بھی مختلف شکار اپنے ظلموں کا شکار ہیں ان کے ساتھ ہم اپنی بردرہڈ کو شو کر سکیں۔ اپنی آرمی کو چاہیے اسی ٹائم ان پہ کیا کہتے ہیں میزائلوں کو وار کریں اور ان کو تباہ برباد کر دیں اور اسرائیل کو صفا ہستی سے مٹا کے رکھ دیں۔ انہوں نے کہا ہمیں مسلمانوں کو شرم آنی چاہیے، ہم کیوں نہیں نکلے، ہمارے بہن بھائی ادھر مارے ہیں، ہماری گورنمنٹ کو بھی شرم آنی چاہیے، ہمارے ملک سے یہ دفع ہو جائیں، کیونکہ ہم دیکھیں مسلمان ہیں، ہمیں جذبہ، ہم ہمارے ادھر بچوں کو مارے ہیں، یہ نکل نہیں رہے، ہمیں سب کو اکٹھا ہو کے نکلنا چاہیے۔ 57 اسلامی ممالک ہیں، ان کے سربراہوں کے نام کیا پیغام؟ ان کے لیے یہ پیغام ہے کہ ڈوب بھرنے کا مقام ہے ان کے لیے، کیونکہ یہ دیکھیں یہ ایک بیان نہیں دے سکتے کہ ادھر کیا ظلم و ستم ہو رہا ہے، انہیں بیان دینا چاہیے کہ یہ سب مسلمان اکٹھے ہو کے نکلے ان بچوں کے لیے، ان بچوں کی۔ اسلامی نے ماشاءاللہ بہت بڑا ایک احتجاج کیا ہوا ہے فلسطین اور غزہ کے لیے، کیا کہنا چاہیں گے؟ جی انہوں نے بہت اچھا کام کیا ہے، ان کو ایسے ہمیں نکلنا چاہیے کہ دیکھیے ہم یہاں سے ہماری مائیں بہنیں ہم سب مسلمان اکٹھے ہوئے ہیں، اگر یہ نہیں جا سکتے کہ ہمیں اجازت دیں ہم اپنی جان قربان کر دیں گے، اگر یہ ہمارے فوج ہماری پولیس ہمارے اگر یہاں پہ گولی چلاتے ہیں یہ بھی اسرائیلی جو فوج ہے ان کے ساتھ ملے ہوئے ہیں، اگر یہ خود نہیں جا سکتے کہ ہمیں اجازت دے ہم جائیں گے، ہم اپنی جان قربان کریں گے، ہمارے چھوٹے چھوٹے بہن بھائی سارے خون میں بہہ گئے، کسی کو شرم نہیں آ رہی، ہم اپنی پاکستان فوج سے بھی اپیل کرتے ہیں خود نہیں جا سکتے ہمیں اجازت دیں، نہیں تو خود کوئی کرے، خود بیان دیں کہ ہمارے مسلمان بھائی ان کو کوئی پناہ ملے، وہ بیچارے سڑکوں پہ سو رہے ہیں، ان کے پاس کھانے کے لیے نہیں ہے، ہم یہاں پہ اچھا کھا رہے ہیں، اچھا پی رہے ہیں۔ الرحمن الرحیم، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ امت ایک جسم کی مانند ہے، ایک حصے کو تکلیف ہوتی ہے تو پورا جسم محسوس کرتا ہے۔ ہمارا پوری امت کے ساتھ جو رشتہ ہے وہ لا الہ الا اللہ کا ہے۔ اگر کہیں بھی مسلمان کے پر ظلم اور زیادتی ہو رہی ہے، چاہے وہ فلسطین میں ہو، کشمیر میں ہو، میانمار میں ہو، ہندوستان میں ہو، جہاں بھی ہے، ہمارا ایک جو ہے نا ایک موقف ہونا چاہیے پوری امت کا کہ ہم ان کے ظالموں کو ہم پورے ان کے کفر قدار تک پہنچائیں گے، صرف اپنی ایمانی طاقت کے ذریعے اور اپنی جو ایمانی حلاوت کے ذریعے ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے جو احکامات پر عمل کرتے ہوئے، اللہ کے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارک پر عمل کرتے ہوئے ہم اس پر جو ہے نا پورا رد عمل شو کریں، تاکہ یہ جو یہودی ہے، نصارہ جو ہیں یہ ایک ہیں، یہ ہمارے کبھی مخلص نہیں ہو سکتے، قرآن کا حکم ہے، تو لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہر لحاظ سے ان کو بائیک آؤٹ کریں، معاشی طور پر بھی، محاذ پر بھی، اور ہر حال میں ہم ان کو بائیک آؤٹ کریں تاکہ ایک سٹرونگ موقف پوری ان کو جو ہے نا یہود و نصارہ کو ملے کہ مسلمان آج زندہ ہیں، ان کے ایمان ابھی پیدا میں، ایمان کی طاقت ان میں بھی زندہ ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم جو ہے نا متحد ہو کر یہ رشتہ ہے لا الہ الا اللہ اس پر قائم رہے اور اس کے لیے شہادت دینے کے لیے تیار۔ سر غزہ اور فلسطین کے حوالے سے حکمرانوں کے نام کیا پیغام دیں گے؟ 57 اسلامی ممالک ہیں ہمارے۔ بس میں کہتا ہوں کہ ہمارے پاس تو ان کو شرم دلانے کے لیے الفاظ بھی ختم ہو گئے ہیں، بس اب یہ موقع ہے کہ جس کے بس میں جو ہے وہ کر گزرے اور اپنا حصہ نیکی میں سمیٹ لے اس کام کے لیے۔ سر اگر خدا نہ خواستہ ہم نہ نکلے اگلی باری ہماری ہو سکتی ہے؟ کیوں نہیں، یہ باریاں ہیں، آج ان کی باری ہے، کل ہماری آنے والی ہے، پھر بھی ہم نکلیں گے تو کیوں نہ آج نکلیں، ان کو بھی بچائیں اور اپنے آپ کو بھی سیو کریں۔ کیونکہ اسرائیل کو جو ہے اسرائیل نے غلط کیا ہے فلسطین کے ساتھ معاہدہ توڑ کے، اور انہوں نے سارے راستے بھی بند کیے، وہ فلسطین کو کچھ نہیں دینے دے رہے، اور انہوں نے معاہدہ بھی توڑا ہے جو انہوں نے بہت زیادہ غلط کیا ہے فلسطین۔ امریکہ کو جواب دینے آئے ہیں کہ امریکہ جو ہے وہ سب سے بڑا دہشت گرد دنیا کا امریکہ ہے، اور وہ ایسے سارے یہ UN کوئی چیز نہیں ہے، ہر چیز مسلمانوں کے خلاف چلنی ہے، تو ہم اس کے لیے آئے ہیں، ہم امریکہ کو ثابت کرنے آئے ہیں کہ تم گنڈے ہو، تم گنڈے ہو، تم گنڈے ہو۔ 57 اسلامی ممالک خاموش ہیں، کیا بنے گا ہمارا؟ 57 اسلامی ممالک خاموش ہیں اور یہ خاموشی کا وہ خمیازہ بھگتیں گے۔ ہم تو اس لیے آئے ہیں کہ ہم قیامت والے دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جواب نہیں دے پائیں گے۔ اگر ہم جہاد نہیں کریں گے تو اگلی باری ہماری ہو سکتی ہے۔ بالکل اگلی اب باری ہماری ہوگی۔ کہاں سے آئے ہیں؟ حافظ آباد ضلع سے۔ غزہ اور فلسطین کے حوالے سے 57 اسلامی ممالک کے نام کیا پیغام ہے؟ جہاد کا پیغام ہے، جو اللہ کا پیغام ہے امت مسلمہ کے نام، ان میں سے صرف یمن کے آرمی چیف نے فلسطینیوں کی حمایت
حمایت کا اعلان کیا ہے اور ان کو ہم شرم دلانے کے لیے یہاں آئے ہیں. کہ اگلی باری ہماری ہو سکتی ہے. ہاں جی, اگلی باری ہماری ہو سکتی ہے اگر ہم نے ان کی مدد نہ کی. جہاد کا اعلان ہو چکا ہے. جہاد کا اعلان ہو چکا ہے. غزوہ ہند نزدیک ہے. غزوہ ہند بھی نزدیک ہے اور ساری دنیا کو جہاد کے ذریعے فتح کریں گے. آج کی ریلی فلسطین بھائیوں کے ساتھ اتحاد کے لیے ہے. فلسطین ہمارا ہے, مسجد اقصی ہمارا ہے. ہم مسجد کی حفاظت کے لیے, فلسطین کی حفاظت کے لیے, فلسطین کے مسلمانوں کے لیے, یمن کے مسلمانوں کے لیے, شام کے مسلمانوں کے لیے متحد ہیں. کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ, مومن ہے تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی. آج کا اتحاد تمام فرقہ واریت سے بالاور ہو کر یہودیوں اور صہیونیوں کے لیے یہ واضح پیغام ہے کہ وہ فوری طور پر فلسطین میں تشدد کو بند کریں اور یمن اور شام میں بمبارمنٹ کو فوری طور پر بند کریں اور مسجد اقصی کی طرف میلی آنکھ سے بھی نہ دیکھیں, ورنہ مسلمان آج متحد ہو چکا ہے اور اس کی اینٹ سے اینٹ. اچھا ہو رہا ہے جو بھی ہو رہا ہے, لہٰذا سب کو آنا چاہیے یہاں پہ اور فلسطین کے حق میں آواز اٹھانی چاہیے. 57 اسلامی ممالک خاموش ہیں, کیوں؟ بس سب کو اپنی اپنی پڑی ہے, کوئی بھی اس طرح نہیں ہے جو مطلب ہے کہ پاکستان کے فلسطین کے حق میں آواز اٹھائے. سب اگر ہم نہ بولے اگلی باری ہماری ہو سکتی ہے. جی لازمی ہو سکتی ہے, ہمیں بولنا چاہیے. ہر بندے کو بولنا چاہیے, ہر پاکستانی کو آواز اٹھانی چاہیے, ہر مسلمان کو آواز اٹھانی چاہیے. ہر مسلمان کو آواز اٹھانی چاہیے. اسلامی ہمیشہ سے جو ہے نا مظلوم کی آواز رہی ہے, اسی طریقے سے فلسطین کی آواز بنی ہے. آپ دیکھ لیں الخدمت کی جو ہے فاؤنڈیشن ہماری, وہ سب سے پہلے غزہ میں پہنچتی ہے اور ابھی تک پاکستان میں واحد فاؤنڈیشن ہے جس نے سب سے زیادہ امداد اور اعتماد پاکستانی عوام کو جو ہے وہ جماعت اسلامی پر ہے اور الخدمت پہ ہے. اگر ہم نہ بولے اگلی باری ہماری ہو سکتی ہے. بالکل ایسے ہی ہے, اگر ہم اس چیز پہ نہیں اٹھتے تو کل کو ہماری باری ہو سکتی ہے. اور اسی لیے جو ہے نا یہ ہمارے ظالم حکمرانوں کو جگانے کے لیے یہ جماعت اسلامی نے یہ قدم اٹھایا ہے. اور آپ یہ چاروں طرف پھیلی ہوئی عوام دیکھ سکتے ہیں کہ اس بار عوام نے لبیک یا اقصی کہہ دیا ہے. اور 57 اسلامی ممالک خاموش کیوں؟ یہ اپنے مفادات کے لیے خاموش ہیں اور پاکستان میں واحد جماعت اسلامی ہے جو اس ایشو کو ہائی لائٹ کر رہی ہے. اور آج عوام نے بھی جماعت اسلامی کا ساتھ دے کے بتا دیا ہے کہ جو غداری کرے گا فلسطین کے ساتھ, اس کے ساتھ عوام نہیں کھڑی ہوگی. ہم تو یہی کریں گے کہ جو ظلم سے ہماری حکومت کو آواز اٹھانی چاہیے, حکمرانوں کو آواز اٹھانی چاہیے, ان کے لیے مدد کرنی چاہیے. یہ ہماری جو بوتلیں ہیں ان کی اسرائیل کے لیے ان کو ختم کرنا چاہیے بائیکاٹ میں, جو تمام پروڈکٹ کو بائیکاٹ کرنا. ہاں جی, سب کچھ بائیکاٹ کرنا چاہیے. ہمارے حکمران جو ہے وہ کچھ غیرت کرے, کوئی ہوش کے ناخن لے. انہوں نے بھی مرنے کا باری ہماری بھی آ جانی ہے. پلیز ان کو یہ اپنے آپ کو خواب غفلت سے. ہاں جی, 57 اسلامی ممالک خاموش ہیں, اگلی باری ہماری ہوگی. بالکل ایسے ہی ہے, کبھی کسی کی کبھی کسی کی, ہماری بھی تو باری آنی ہے. یہ جو اتنا اپنے آپ پہ خرچہ کرتے ہیں وہ نہ ادھار لیں. آج جماعت اسلامی نکلی ہے, باقی جماعتوں کے نام کیا پیغام دیں؟ وہ بھی نکلیں, ان کو سب کو ساتھ دینا چاہیے. ہم ایک ہیں, عوام تو ایک ہے, حکمران ہی سوئے ہوئے ہیں, ہم کیا کر سکتے. بات یہ کہوں گی کہ حکمران اگر کچھ نہیں کری تو کم از کم عوام کو کچھ نہ کچھ کرنا چاہیے. یہاں پہ ساری عوام یہی کہہ رہی ہے کہ اکیلے ہمارے بائیکاٹ کرنے سے کیا ہوتا ہے. جہاں 57 اسلامی ممالک کے حکمران کچھ نہیں کرے, وہاں پہ 57 اسلامی ممالک کی عوام کو مل کر کھڑے ہونا چاہیے اور سب عوام کو 57 اسلامی ممالک کی ساری عوام کو مل کر بائیکاٹ کرنا چاہیے. جب ان کی معیشت ہی کمزور ہوگی, ان کے پاس کچھ پیسہ ہی نہیں ہوگا, تو وہ حملے کس چیز کے کریں گے, بم کیسے لیں گے. تو میں یہی کہوں گی کہ پلیز بائیکاٹ کریں, سب بائیکاٹ کریں. اگر ہم نہ بولے اگلی باری ہماری ہو سکتی ہے. جی بالکل, جب ہم نہیں بولیں گے تو جب غزہ ختم ہو جائے گا تو پھر اس کے بعد آگے جتنے بھی اسلامی ممالک ہیں, مصر ہے, لبنان ہے, جو بھی ہیں, اس کے بعد پھر ہماری باری ظاہر سی بات ہے آئے گی. ہمارا کام ہے ہم اپنے فلسطینی بہن بھائیوں کے لیے کھڑے ہوں, ٹھیک ہے. اور میں یہ چاہتی ہوں کہ ہمارے حکمران, سارے بڑے لیڈرز, پوری مسلمہ امت اکٹھی کھڑی ہو اور فلسطینیوں کے حق میں آواز اٹھائے. آج وہ ہیں, کل ہم بھی ہو سکتے ہیں. ان کا درد ہم خود بھی تو محسوس کریں نا. اور میری اپنے حکمرانوں سے
अपनी फ़ौज से सबसे एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ जी इनके लिए लड़ें, वो भी हमारे बहन भाई हैं, वो भी मुसलमान हैं। मोहतरमा 57 इस्लामी ममालिक खामोश हैं, अगली बारी पाकिस्तान की हो सकती है अगर हम ना बोले। बिल्कुल ऐसे हदीसों में है, डॉक्टर इसरार कहते हैं कि अगली बारी हम सबकी है। क्या गज़वा हिंद का आगाज़ हो चुका है? बिल्कुल ऐसा बिल्कुल हो चुका है। हमारी ख़वातीन और मर्दों को ज़ाती तौर पे हिस्सा लेना चाहिए, उसके लिए फंडिंग करनी भी चाहिए। बिल्कुल फंडिंग करनी चाहिए। अब देखें सारे खड़े हैं, मुसलमान हैं इधर से, तो हम कहाँ से चल के आए हैं, ये आप देख लें कहाँ तक जलसा किया हुआ है, तो इसका मतलब है सबके दिल में दर्द है, सबको खड़ा होना चाहिए, सबको निकलना चाहिए, अपने फंड्स देने चाहिए, प्लस हुक्मरानों को करना चाहिए, इमाम होना चाहिए कोई। बहुत शुक्रिया।